اولاد کی خاطر کرتے ہیں، کوئی شفا کی خاطر کرتے ہیں کہ بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، بچہ بیمار ہے، بھینس بیمار ہے، جانور بیمار ہے، اس کو صحت مل جائے۔ بیمار کو شفا دینا، صحت دینا، یا بے اولاد کو اولاد دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ شعور سے کہہ رہے ہیں یا جذبات میں آ کر؟ سوچ کر کہہ رہے ہیں یا یہی عقیدہ ہے کہ بے اولاد کو اولاد دینے کی قدرت، طاقت کس کے پاس؟ بیمار کو شفا دینے کی طاقت کس کے پاس؟ اب جو آدمی کسی مقبرے مزار پر جا کر چڑھاوا چڑھاتا ہے اور اس خیال سے چڑھاتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے وہ تندرست ہو جائے، یا میں بے اولاد مجھے اولاد مل جائے، تو یہ اللہ کے اختیار میں اس مخلوق کو شریک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس کا نام ہے شرک۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، وہ اللہ ہی تو ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، پوری تفصیل سے جانتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء، ایک ذرہ بھی اللہ پر مخفی نہیں، آسمانوں کا ہو یا زمین کا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بنائی، تمہاری صورتیں بنائی۔ تمہارے ماں باپ کو اولاد کس نے دی؟ ماں کے پیٹ میں شکلیں اور صورتیں کس نے بنائی؟ کیف یشاء، جس طرح اس نے چاہا، کالا بنایا، حسین بنایا، خوبصورت بنایا، جس طرح چاہا بنایا۔ لا الہ الا ہو، اس آیت کے بعد کیا فرمایا؟ هو الذی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ دو باتیں ہیں، نوٹ کریں۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں اس نے بنائی جس طرح چاہی۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا کون؟ ماں کے پیٹ میں انسان کی شکلیں بنانے والا کون؟ جس ذات کی یہ شان ہے اسی کو الہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا سب کچھ جاننے والا بھی کوئی نہیں، شکلیں بنانے والا بھی کوئی نہیں۔ جتنی جگہ ہے اندر اتنی جگہ تو بنا دیں، لیکن بار بار جو توجہ دوسرے مبذول ہوتی ہے سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ مڑ مڑ کر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی اشارے کرتے ہیں، میری طبیعت پر گرانی گزرتی ہے۔ آنے والے آتے رہیں گے، بٹھاتے رہیں گے، آپ اپنی طرف توجہ کریں۔ یہ قرآن کی بھی بے ادبی ہے۔ کیا حاصل نکلا؟ بے اولاد کو اولاد دینے والا کون؟ اور اولاد دے کر ماں کے پیٹ کے اندر ان کی شکلیں بنانے والا کون؟ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا کون؟ تو ہر چیز کو جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اولاد دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، اور شکلیں بنانا بھی اللہ کا اختیار ہے۔ تو اللہ کی اس صفت کے اندر یا اس اختیار میں بھی اللہ کا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں۔ اور اللہ کے سوا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ کی صفت میں شرک کیا اس نے۔ اور اگر کوئی سمجھتا کہ اولاد دینے والا ہے، شکلیں بنانے والا، اللہ کے اختیار میں اس نے شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ کے اختیار میں بھی کوئی شریک نہیں۔ آپ صاحب رہنے دیں، چھوڑ دیں، آنے دیں ان کو، آپ رہنے دیں، ان کو روکیں گے۔
اتنی گرمی کیوں ہے ہماری طبیعتوں میں؟ باہر یقیناً گرمی تو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی الجھے تو جواباً نہ الجھے، وہ کہ فلیقل انی صائمن، میں روزہ دار ہوں، بھائی میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں، ہمارے اندر بے شمار خامیاں ہیں۔ اب اس کے بعد برائے کرم کوئی ایسی حرکت نہ کریں، ورنہ میں بیان بند کر دوں گا۔ میری طبیعت پہ گرانی گزرتی ہے، پر ساری آمد رک جاتی ہے۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ حصے کو، اور مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کا کسی کو حصہ دار بناتا ہے، کسی کو اللہ کا حصہ دار بناتا ہے اللہ کی کسی بھی خصوصیت میں، چاہے وہ ذات میں ہو یا صفات میں یا حقوق میں یا اختیارات میں۔ تو جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے اولاد ملنے کی توقع رکھتا ہے تو وہ اللہ کے اختیار میں شریک سمجھ لیا، اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے شفا ملنے کی امید رکھتا ہے تو اس نے بھی اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک بنا لیا۔ یہ جسم کس نے عطا کیا؟ بولیں، یہ جسم ہمارا کس نے عطا کیا؟ اس کو جو صحت ملی ہے کس نے دی ہے؟ بیماری لانے والا کون ہے؟ اور ہٹانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ ما فوق الاسباب، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو آیت میں نے سورہ فرقان کی پڑھی، آیت نمبر 3، اس کو پھر میں پڑھتا ہوں، غور کیجئے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز بنا رکھے ہیں۔ لا يخلقون شيئا، ان کا حال یہ کہ انہوں نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا۔ وهم يخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کے مالک نہیں۔ تمہارے فائدے اور نقصان کے اختیار ان کے پاس کہاں سے ہوگا؟ لا يملكون لأنفسهم، اپنی ذات کے لیے بھی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی اختیار رکھتے ہیں، نہ مر کر دوبارہ اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا۔ جس کا جی چاہے اللہ کی بات مان لے، اور جو جس جی چاہے معاشرے میں پھیلی ہوئی خرافات کو مان لے۔ قبل از وقت ہے یہ بات، آگے شاید آ جائے۔ اس آیت کے اندر علم اور قدرت دونوں کی بات ہو گئی، یہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے خصوصیات کا خلاصہ نکالیں نا، جس پر الوہیت کا نظام ہے، صرف 2 باتیں ہیں، یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائیں پوری تفصیل کے ساتھ۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح سمجھنے اور صحیح بات کہنے کی توفیق دے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آپ کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر ساری زندگی قائم رہنے کی اور اس پیغام کو آگے عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کا تجزیہ کر کے اس کا لب لباب نچوڑ نکالا جائے تو صرف 2 باتیں نکلتی ہیں، علم اور قدرت۔ یعنی سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، اور سب کچھ کر سکنے والا، طاقتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ بس جتنی چیزیں بھی آپ تجزیہ کریں گے، غور کریں گے، تو اس کو لے جا کر اسی پر فٹ کریں گے تو آپ کا یا وہ اللہ کے علم کی بات ہوگی یا قدرت کی بات ہوگی۔ عزت کس کے اختیار میں؟ ذلیل کرنے والا کون؟ یہ کس کے اختیار میں؟ موت کس کے اختیار میں؟ زندگی دینا کس کے اختیار میں؟
نفع کس کے اختیار میں، نقصان کس کے اختیار میں، نقصان سے بچانا کس کے اختیار میں، پیدا کرنا کس کے اختیار میں، فنا کے گھاٹ اتارنا کس کے اختیار میں، عزت دینا کس کے اختیار میں، ذلیل کرنا کس کے اختیار میں، اقدار پر بٹھانا کس کے اختیار میں، معزول کر کے در در کی ٹھوکر میں ڈال دینا یہ کس کے اختیار میں؟ یہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ تو اللہ کی کسی خصوصیت علم والی ہو یا قدرت والی ہو، اس میں کسی بھی مخلوق کو، مخلوق چاہے پیغمبر ہو، خواہ فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی اللہ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی جن ہو، کسی بھی مخلوق کو، آسمانوں والی ہو یا زمین والی، اس کو کسی بھی اللہ کی خصوصیت میں حصہ دار سمجھ لیا، وہ آدمی مشرک بن گیا۔ ایک چوتھی خصوصیت میں نے عرض کی تھی، وہ ہے اللہ کا حق۔ چار باتیں بیان کی تھی نا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور حقوق میں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ انسانوں کا کوئی حق ہے دنیا میں؟ آپ کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ آج دنیا میں حقوق کی تو جنگ چلی ہوئی ہے، فرائض اور حقوق کی۔ یہ جتنے بھی ہنگامے، مظاہرے، دھرنے ہو رہے ہیں، دھرنے والے کیا اپنا حق مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ اپنا حق۔ اساتذہ دھرنے دے رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ میڈیکل والے دھرنا دے رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ کلرک دھرنا دے رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ سیاسی لوگ دھرنا دے رہے ہیں، اپنا حق مانگے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ حقوق ہیں دنیا میں کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یہ اس سے بحث نہیں ہے، لیکن دنیا میں حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے ہیں؟ حقوق ہیں، ہر مخلوق کے حقوق ہیں، ہر مخلوق کے۔ تو اللہ کا کوئی حق نہیں، مخلوق کے حقوق تو مانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کا بھی حق ہے۔ پہلے جمعے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، شاید ذہن سے اتر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ پر حق، یہ بندوں کا۔ تو بندے اپنا حق تو کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کو کیا مجبوری ہے کہ اللہ اپنا حق کسی اور کو دے دے؟ اب ذرا کھول کر بیان کرتا ہوں۔ بیوی، منکوحہ بیوی، اس پر کس کا حق ہے؟ بولیں، اس کے شوہر کا۔ اگر غیرت مند ہے تو پھر اس پر اسی کا حق ہے، اور لبرل آدمی ہے تو پھر کئی ایک شریک ہوتے ہیں۔ وہ گلے بھی مل لیتی ہے، مسافر بھی کر لیتی ہے، سبھی کچھ کر لیتی ہے۔ کول مائنڈ لوگ، ہاں کوئی کچھ بھی کہہ لیجئے۔ میں تو غیرت مند آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی غیرت مند انسان یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شخص ٹکٹکی باندھ کر اس کی بیوی کو دیکھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غیرت تقاضا یہ ہے کہ اس کو دیکھنا، اس کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہونا، یہ میرا ہی حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر اس غیرت مند آدمی کا کوئی محبوب دوست یا پیارا بھائی اس کی بیوی پر دست درازی کرے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے، وہ دوست جس پر یہ جان نشاور کرتا ہے
وہ بھائی جس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے اگر اس کی بیوی کی عزت لینے لوٹنے کی کوشش کرے تو پھر وہ محبوب دوست محبوب رہے گا؟ اس کے ساتھ وہی پیار اور محبت کا سلسلہ رشتہ باقی رہے گا اور بھائی کو پھر اپنا بھائی سمجھے گا؟ بلکہ ایک چند لمحوں کے اندر وہ محبتیں اور وہ دوستیاں عداوتوں اور دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. ان کی جان لینا اس کے در پہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے اس حق میں کوئی دوسرا شریک ہو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اس کا خاص حق ہے, اس میں کسی اور حصہ دار نہیں ہے. کسی آدمی کی منکوحہ بیوی اس کا خاص اسی پر حق ہے, اس میں کسی کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں بن سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. سگا باپ نہیں شریک ہو سکتا, بھائی شریک نہیں ہو سکتا, بیٹا شریک نہیں ہو سکتا, دوست شریک نہیں ہو سکتا, استاد شریک نہیں ہو سکتا, پیر شریک نہیں ہو سکتا, بشرطے کہ غیرت مند ہے. یہ ایسا حق ہے کہ اس میں انسان دوسری بات سوچ ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ کا بھی ایک حق ہے اور اللہ کو بھی غیرت آتی ہے کہ میرے حق میں کوئی اور ہاتھ ڈالے یا کوئی بندہ اس کے حق کو کسی اور کو دے. اگر کسی کی بیوی اس کا مخصوص حق میں کسی اور کو شریک کرتی ہے, چاہے اس کا بھائی ہے یا اس کا دوست ہے, تو اس بیوی کی جان لینا کے درپے ہو جائے گا. وہ اتنی ناگوار ہوگی چاہے وہ کتنی حسینہ جمیلہ کیوں نہ ہو. تو کوئی بندہ کہلا کر اللہ کے مخصوص حق کے اندر کسی اور مخلوق کو شریک ہے تو اللہ کو اچھا لگے گا. اس لیے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. کان کھول کر سن لو, جو اللہ کے حق میں کسی کو شریک بناتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. جس طرح کو غیرت مند مرد اپنی بیوی میں بھائی کو یا دوست کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں, اللہ کی غیرت سب سے اونچی ہے. سرور کائنات کا ارشاد سن لیجئے, فرمایا انا اغجر بنی آدم, اور دنیا کے لوگوں سن لو, آدم کی اولاد میں سب سے بڑا غیرت مند میں ہوں. اور پھر فرمایا واللہ اغجر منی, میرا رب مجھ سے بڑا غیرت مند ہے. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ اس کے مخصوص حق کے اندر کسی اور کو شریک کیا جائے, اور شریک کرتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے جہنم ٹھکانہ بنا رکھا ہے, اس کے لیے باہر نکالنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں. اللہ کے اس مخصوص حق کو جو غیر کے لیے دیتا ہے, نبی کا باپ ہے تو ناقابل معافی ہے, نبی کا بیٹا ہے تو ناقابل برداشت ہے, نبی کی بیوی ہے تو ناقابل برداشت ہے, نبی کا چچا ہے تو ناقابل برداشت ہے. پھر اللہ نبی کا لحاظ رکھ کے بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. اب بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شرک اس قدر ایسا خوفناک جرم ہے, اللہ ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں, اس جرم کو معاف نہیں کرتے. قرآن میں 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے اس بات کو کہ اللہ کا کسی کو شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اس کے سوا دوسرے گناہوں کو اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. ہر گناہ قابل معافی ہے, شرک قابل معافی نہیں ہے. ابھی شاید میں نے سنا تھا ایُّ الذنب اعظم, رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون ہے, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, سب سے بڑا جرم اور بغاوت اللہ کی یہ ہے کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا تم کسی کو شریک بنا لو. ہر گناہ قابل معافی ہے, شرک قابل معافی نہیں ہے.
اللہ کی خصوصیات میں اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس خصوصیت میں کسی اور کو شریک بنانا شرک ہے۔ اللہ سب کی پکاریں دور و نزدیک سے سننے والا ہے، اس خصوصیت میں کسی اور کو حصہ دار سمجھنا شرک ہے۔ اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے، زندگی کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اولاد دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے، شفا دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے، اس اختیار میں کسی اور کو شریک سمجھنا یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، رکوع کرنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے گھر کا طواف کرنا شرک ہے، کسی اور کے در پر اعتکاف کرنا یعنی اس کے گھر کا مجاور بننا شرک ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا شرک ہے، کسی اور کی خوشنودی کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنا یعنی روزہ رکھنا یہ شرک ہے۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں پڑھیے ذرا زور سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے پڑھا تو خدا کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا۔ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اب اس کا ترجمہ سنائیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کہا تھا نا۔ سجدہ عبادت ہے کہ نہیں؟ طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ رکوع عبادت ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اور نظر و نیاز قربانی عبادت ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ نے کہا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو اس ضمن میں کہہ دیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تجویز کرے، وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے۔ اس نے کیا کام کیا ہے؟ شرک والا۔ اور شرک والا کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے، اور مشرک ناقابل معافی کا جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو معاف کر دینا ہے، مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ آپ پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سنا ہے؟ یاد ہوگا نا؟ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے عظیم پیغمبر ہیں کہ اللہ نے چند امتحانات لیے تو اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، میرے ابراہیم میں اب پوری انسانیت کا امام آپ کو بنانے لگا ہوں۔ للناس، پوری انسانیت کا امام، پیشوا بنانے والا۔ اور پھر وہ پیشوائیت منوا کر رہے۔ عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، یہودی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان کا بنیا ہندو بت پرست بھی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہے۔ اللہ نے یہ خصوصیت دی ابراہیم خلیل اللہ کو کہ کائنات انسانی میں جو خدا کا ماننے والا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کا ماننے والا ہے۔ اتنا بڑا عظیم پیغمبر۔ ایک بات اور شامل کر لیجئے قرآن سے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی ابراہیم کے طریقے پر چلیں۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی حضور قرآن کے محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ آپ بھی ابراہیم کے طریقے پر چلیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام عظیم پیغمبر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کچھ شک رہ گیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد نام کیا ہے؟ آزر۔ کیا نام ہے؟ آزر۔ کل ایک بزرگ پوچھ رہے تھے، ایک صاحب کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر والد نہیں ہے، یہ چچا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے وہ باپ ہیں، وہ والد ہیں، اور جا بجا قرآن کی اذ قال ابراہیم لأبیہ آزرا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا
اللہ فرماتے ہیں آزر باپ ہے، کوئی اور کہتا ہے کہ وہ باپ نہیں چچا ہے۔ میں نے کہا اب آپ کی مرضی، جس کا مان لیں، اللہ کی مان لیں یا کسی اور کی مان لیں۔ تو آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ کیا تھے؟ ڈر کا کیوں کہتے ہیں؟ مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات اس نے نہیں مانی، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ بخاری میں روایت سنا چکا آپ کو، اللہ سے ابراہیم خلیل اللہ عرض کریں گے یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں محشر کے میدان میں رسوا نہیں کروں گا، آج میرے باپ کو ساری دنیا کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ابراہیم تسلی رکھیں، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہوا بذیخ متلطخ، اچانک ابراہیم خلیل اللہ دیکھیں گے کہ ان کے قدموں کے اندر کیچڑ اور گوبر میں لتھڑا ہوا ایک بجو پڑا ہوگا، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، پھر اس کو چاروں ہاتھ پیروں سے پکڑ کر فَيُلْقَى فِي النَّارِ، جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کس کو؟ آزر کو۔ آزر کون؟ ابراہیم خلیل اللہ کے والد۔ اللہ کچھ تو رعایت دے دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، توحید کی خاطر آگ میں کود گئے، اللہ کی محبت میں بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی، اللہ کی محبت میں شیرخوار بچے اور بیوی کو لق و دق صحرا میں ہزاروں میل دور پھینک کر چھوڑ کر آ گئے۔ کیا کیا قربانیاں دیا، اللہ کی محبت میں اپنے وطن معلوف چھوڑ دیا۔ اتنے قربانیاں دینے والا پیغمبر اللہ کچھ تو رعایت دے دیتے، چلو تیرے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو رعایت نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ کا قانون یہ ہے ہر چیز میں رعایت مل سکتی ہے، شرک کے معاملے میں کسی پیغمبر کو بھی رعایت نہیں دے سکتا۔ کسی مشرک کو نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی۔ سن لو میرے دوست، مت کوئی کہے کہ میں سید ہوں، سید کی اولاد ہوں، میں مغل ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس۔ یہاں اگر نبی کا بیٹا ہو کر بھی قابل معافی نہیں، نبی کا باپ بھی شرک کر کے قابل معافی نہیں، نبی کا چچا بھی مشرک قابل معافی نہیں، نبی کی بیوی بھی مشرکہ قابل معافی نہیں، تو نہ کوئی سید، نہ کوئی مغل، نہ کوئی پٹھان شرک کر کے قابل معافی ہو سکتا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ہر شخص کو اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا اگر خدا کے عذاب سے، اس کے پکڑ سے بچنا ہے۔ یہ باتیں تلخ ہیں میرے دوستو، تلخ اس لیے ہیں کہ ہم بچپن میں سنتے آئے کہ جو دوا کارگر ہوتی ہے وہ ذرا کڑوی ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے۔ یہ کڑوا مسئلہ نبیوں نے بیان کیا، سمجھ میں آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ مسئلہ کس نے بیان کیا؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی کا مسئلہ ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ مسئلہ اتنا کڑوا ہے کہ جب نبی نے بیان کیا تو نبی پر لوگوں نے پتھر مارے، نبی کو علاقے سے نکال دیا، نبی کو شہید کیا گیا، نبی کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور پھر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ کیا کیا نہیں ہوا حضور کے ساتھ؟ کیا مسئلہ بیان کیا تھا؟ بولیں۔ اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا تھا، شرک کی تردید کا مسئلہ بیان کیا تھا۔ تو جس نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ مسئلہ کڑوا ہے، اور کڑوا مسئلہ، کڑوی گولی ذرا مشکل سے نگلی جاتی ہے، لیکن جس نے نگل لی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ مسئلہ میٹھا بھی اس قدر ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ حضرت سمیہ کو سمجھ میں آیا تھا، اسلام کی سب سے پہلی شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والی خاتون، اور
عورتوں میں سب سے پہلے شہادت کا رتبہ فائز ہونے والی کون؟ حضرت عمار کی والدہ، حضرت یاسر کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل نے پہلے دھمکی دی، موت تمہارے سامنے ہے، محمد سے بغاوت کا اعلان کرو۔ اس ضعیف خاتون نے، اس غریب خاتون نے کہا یہ نشہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے، یہ کلمہ سچا کلمہ ہے، یہ میرے رگ رگ کے اندر دھس چکا ہے، تیری مرضی ہے جو چاہے کر۔ اس ظالم نے 2 اونٹ منگوا کر حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر اونٹوں کو دائیں بائیں بگا دیا، 2 ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا تھا، اس کے بغاوت نہیں کی اس نے۔ اور جس کو سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ نبی کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتا، جب سمجھ میں آ جاتا ہے پھر جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور جب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر نبی کو قتل کرنے کے درپے ہوتا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں بس ہلکی سی، ایک شخصیت جس کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سب صحابہ کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کس کو؟ عمر فاروق اعظم کو، تو گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے، محمد کو قتل کرتا ہوں۔ یہ کب ایسا کر رہے تھے؟ جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور جب مسئلہ سمجھ میں آیا، راستے میں رسول اللہ کا ایک غلام مل گیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پتا تھا کہ یہ مشرک ہے، اور مشرک کے نزدیک نبی کی ذات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا تمہاری جو مرضی کر لے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، محمد کے مدرسے کی برانچ تمہارے گھر میں کھل چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کیا مطلب؟ اس نے کہا تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تم کس کس کو قتل کرو گے؟ غصے میں بھرے ہوئے واپس گھر گئے، دروازہ مقفل تھا، کان لگا کر سنا، اندر ایک صحابی ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ دروازے کو توڑ کر اندر گئے، غصے میں بھرے ہوئے ہیں وہ جلال، پہلے اپنے بہنوئی کو مارا، مار مار کر لہو لہان کر دیا، بہن چھڑانے آئی ان کو بھی اس قدر مارا کہ ان کا منہ سے بھی خون جاری ہو گیا۔ لیکن وہ پھر عمر کی بہن تھی، کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تو اپنے کفر میں پکا ہے تو میں اپنے ایمان میں پکی ہوں، جان دے سکتی ہوں ایمان نہیں دے سکتی۔ پھر پوچھنے لگے، سمجھ حیران ہو گئے، لو لوہان ہیں لیکن پکے ہیں، ایک بال کی مقدار دائیں بائیں ہٹ رہے، کیا نشہ پیا انہوں نے؟ کہنے لگے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا، انہیں قرآن پڑھ رہے تھے، کہنے لگا مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، تو مشرک ہے، مشرک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے غسل کر۔ بس وہیں سے کایا پلٹ گیا، غسل کرنے گئے، گویا اللہ نے اپنے دامن رحمت میں کھینچ لیا۔ غسل کر کے جس واپس آئے، قرآن کھولا، سورہ طٰہٰ صاحب آئی، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے نبی یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کو سنا کر مصیبتوں میں پڑ جائیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، ہم نے نصیحت نامہ بنا دیا، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، لیکن یہ کوئی معمولی کلام نہیں، آسمان و زمین کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اگر اس کے سنانے میں تکلیف ہوتی ہے تو برداشت کرنی پڑے گی کہ یہ چھوٹے کا کلام نہیں، بہت بڑے بادشاہ کا کلام ہے۔ بس اتنا پڑھنا تھا، کہنے لگا مجھے محمد کے پاس لے جاؤ
سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، تلوار لٹکتی ہوئی جا رہے ہیں. کسی نے حضرت ارقم کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ سمیت. کسی نے کہا دروازے کے در سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ کسی برے ارادے سے آ رہے ہوں. حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، شہر خدا کھڑے ہو گئے. کون؟ شہر خدا حضرت حمزہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شہر. یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. اس واسطے نبی کی بات اسی جگہ رہے گی. نبی نے جس کو شہر خدا فرمایا وہی شہر خدا ہے. نبی نے جس کو سید شہداء فرمایا وہی سید شہداء ہے. حضرت حمزہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے. نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. آئے، دروازہ کھولا گیا. حضور نے فرمایا راستہ مت روکو، آنے دو. رسول اللہ کے سامنے پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دامن کو کھینچ کر جھٹکا دے کر فرمایا عمر کس انتظار میں ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آیا تو قتل کرنے کے لیے تھا، لیکن اب یہاں پہنچ کر خود قتل ہو چکا ہوں. مجھے کلمہ پڑھائیے. قصہ نہیں سنانا مقصود میرے دوستو، یہ سنانا مقصود ہے. جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو نبی کو قتل کرنے کا درپے ہوتا ہے، جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو سمیہ کی طرح جو ٹکڑے ہونا گوارا کر لیتا ہے. یہ مسئلہ بہت میٹھا بھی ہے، سمجھ میں آ جائے تو. خدا مجھے اور آپ کو بھی صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو انشاءاللہ باتیں پھر ہوں گی.